بصد احترام اس اجلاس کے صدارتی خطاب کے لیے مولانا محمد عمر اسلم اصلاحی صاحب استاد محترم گزارش ہے کہ تشریف لائے اور خطاب فرمائیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غالباً جتنا وقت ملا تھا مقالہ نگار کو اتنا ہی میرے پاس بھی بچا ہے 5 منٹ۔ اس اجلاس میں کئی مقالات سننے کو ملے اور کئی تقریریں بھی ہوئی۔ تقریریں بھی بڑی اہم اور اپنے موضوع کے لحاظ سے بہت قیمتی تھی۔ کچھ احساسات و تاثرات بھی سامنے آئے، وہ تاثرات بھی بڑے قیمتی تھے، اور مختلف موضوع پر مقالات بھی پیش ہوئے۔ ضرورت تو یہ محسوس ہوتی ہے کہ ان مقالات کے کچھ پہلو واضح کر دیے جائیں، لیکن ظاہر ہے کہ اتنی گنجائش وقت میں نہیں ہے کہ وہ سارے پہلو نمایاں کیے جائیں۔ البتہ ایک پہلو میں واضح کر دینا چاہتا ہوں۔ اصل میں یہ نکاح اور طلاق کا موضوع اس وقت کا بہت سلگتا ہوا موضوع ہے۔ نکاح کا موضوع تو اس لیے سلگتا ہوا ہے کہ اسلامی نکاح اب دور دور تک نظر نہیں آتا، اور طلاق کا موضوع اس لیے اہم ہے کہ اس موضوع کو تو باقاعدہ ہماری حکومت نے بھی بڑا اہم موضوع بنا دیا ہے۔ اصل میں ہم سب لوگوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ قرآن مجید نے نکاح اور طلاق دونوں کے اصول بیان کر دیے ہیں، لیکن پریشانی وہی ہے کہ قرآن مجید ہم لوگ پڑھتے نہیں۔ عملاً یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ نکاح کے پروسیس بہت لمبے ہیں۔ پہلے کہیں سے رشتہ ملتا ہے، پھر کئی لوگوں سے رابطہ قائم کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد انتخاب کے لیے کئی معیارات متعین کیے جاتے ہیں۔ پھر نکاح کا مرحلہ آتا ہے تو اخراجات کا ایک طویل سلسلہ ہوتا ہے، بڑی مشکل سے نکاح ہوتا ہے۔ غریب لڑکوں اور غریب لڑکیوں دونوں کا نکاح بہت بڑا مسئلہ ہے، جبکہ قرآن مجید نے نکاح کے لیے صرف 2 چیزیں سامنے رکھی ہیں بس، اور وہ بھی ایک ہی آیت میں اکٹھا کر دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب لوگوں کو یہ اجازت دی کہ اگر کسی یتیم کی کفالت کے لیے اس کی ماں سے نکاح کرنے کی ضرورت پیش آئے تو تمہارے پیش نظر صرف یہ ہونا چاہیے کہ ما طاب لکم فانکحوا ما طاب لکم۔ یہ طاب لکم میں 2 پہلو ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جن سے نکاح کرنا ہے وہ دیندار ہو، اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ تمہارے گھر کے لیے، تمہارے گھریلو ماحول کے لیے وہ سوٹیبل ہو۔ یہ بھی بہت اہم ہے۔ طابہ میں دونوں پہلو آتے ہیں، سازگاری کا مفہوم بھی ہوتا ہے اور خوشگواری کا مفہوم بھی ہوتا ہے، آرام دہ کا پہلو بھی ہوتا ہے، نیکی اور تقوی کا پہلو بھی ہوتا ہے۔ بس اتنا دیکھنا ہے کہ جس سے رشتہ کرنا ہے وہ دیندار ہے یا نہیں، اور ہمارے اپنے گھر کے لیے سوٹیبل ہے یا نہیں، بس۔ باقی کچھ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور شریعت نے تو لڑکیوں پر کوئی خرچ بھی نہیں ڈالا ہے، جو کچھ خرچ ہے وہ لڑکوں پر ہے۔ البتہ طلاق کے پروسیس بہت لمبے ہیں۔ طلاق کے لیے یہ ہے
کہ اگر شوہر اور بیوی میں ناچاقی اور نااتفاقی ہو گئی ہے بیوی کی کسی کمزوری کی وجہ سے تو پہلے اسے محبت آمیز لہجے میں سمجھایا جائے، اور بیوی شوہر کی محبت کی زبان بہت سمجھتی ہے، لیکن اگر خدا نہ خواستہ محبت کی زبان کارگر نہ ہو تو دھمکی آمیز لہجہ اختیار کیا جائے، جس کے لیے قرآن نے فَعِذُوهُنَّ استعمال کیا ہے۔ اگر اس سے بھی بات نہ بنے تو شوہر بیوی کو اپنے بستر سے الگ کر دے، مگر اس زمانے کے شوہر تو بستر سے الگ کرنے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ بستر ان کا تو ہے نہیں کہ یہ الگ کر دے، بستر تو اس کا ہے، وہ لے کے آئی ہے، ان کو الگ ہونا ہو الگ ہو جائیں، وہ اس کو الگ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو یہی کر لیں، ہماری بستر الگ کر لیں، الگ ہو جائے۔ لیکن اگر اس سے بھی بات نہ بنے تب یہ حکم دیا گیا ہے کہ دونوں طرف سے ایسے معقول لوگ سامنے لائے جائیں جو مسئلے کو سمجھ سکتے ہوں اور مسئلے کا حل نکال سکتے ہوں، ان کو درمیان میں لا کر اس مسئلے کا حل نکالا جائے اور پھر وہ جو فیصلہ کر دیں اسے مان لیا جائے۔ تو اتنے لمبے پروسیس کو تو اتنا شارٹ کر دیا گیا، اتنا مختصر کر دیا گیا کہ ذرا سی بات پر طلاق واقع ہونے لگی۔ اگر کسی نے اس نے کہہ دیا کہ میری ٹارچ چھونا نہیں، اگر ٹارچ چھو لیا تو طلاق طلاق طلاق، کیا مصیبت ہے۔ اور یہ طلاق جو ہوتی ہے وہ طلاق طلاق نہیں، طلاق طلاق ہوتی ہے۔ پہلے کیس خراب کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر مفتی صاحب کے بعد دوڑتے ہیں، مفتی صاحب کوئی مسئلہ نکالیے، کوئی حل نکالیے۔ تو جس کے پروسیس بہت مختصر ہیں وہاں تو اتنے لمبے پروسیس ہیں کہ جب تک مکمل طور سے اطمینان حاصل نہ ہو جائے اور کچھ ملنے کی امید نہ ہو نکاح ہی نہیں کریں گے۔ اور جس کے پروسیس اتنے لمبے ہیں وہاں سب بالائے طاق رکھ کر کے غصے میں آ کر کے قدم اٹھا لیا جاتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس سماج کو اور اس معاشرے کو یہ بتایا جائے کہ نکاح کیا ہے، طلاق کیا ہے، نکاح کے پروسیس کیا ہے، طلاق کے پروسیس کیا ہے، نکاح کی حکمت کیا ہے، طلاق کی حکمت کیا ہے، اور یہ باتیں لوگوں کو بہت باقاعدگی کے ساتھ اسے موضوع بنا کر لوگوں کے درمیان جانا چاہیے اور یہ بتانے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، وہ تاریخی دستاویز جو سامنے آئی ہیں اس کی بھی ضرورت ہے، لیکن یہ پہلو خاص طور سے نمایاں ہونا چاہیے۔ ایک آخری بات، شاید تاثرات کی مجلس میں موقع نہ ملے تو صدارتی گفتگو میں تھوڑی سی چھوٹ ہوتی ہے، اس کا فائدہ اٹھا لوں۔ وہ یہ کہ مندے جیسے گاؤں میں جہاں پڑھے لکھے لوگ بھی خاصی بڑی تعداد میں ہیں اور مدرسۃ الاصلاح سے واقف بھی ہیں، ایک بڑا علمی پروگرام ہو رہا تھا، بلکہ یہ کہیے کہ عوامی اور اصلاحی پروگرام ہو رہا تھا۔ توقع یہی تھی کہ مندے گاؤں کے اتنے لوگ شریک ہوں گے کہ انتظام کرنے والوں کو انتظام اپنا بڑھانا پڑے گا، لیکن نہایت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ شرکت صفر کے برابر ہے۔ جو تکلیف دہ ہے فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبِ، گاؤں کے جو لوگ موجود ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ ہم لوگوں کے یہ احساسات ناموجود لوگوں تک ضرور پہنچائیں تاکہ آئندہ جب اس طرح کا کوئی پروگرام ہو تو اس طرح کی کیفیت نہ ہو۔ بس انہی باتوں پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ہر چیز کی حیثیت اور حکمت اور نزاکت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔